अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका होस्ट वलीद भट्टी। नाजरीन, आज हमारा व्लॉग नंबर 4 है जिसमें हम आपको पंजाब की सूरत हाल में जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था बहुत सी बातें, इसी तरह आपको आगे गाइड करूंगा जो जो बातें कल एक दिन में जितनी भी बातें हुई हैं, यानी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं अदालत में, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, किसका वकील कौन है, किस वकील ने क्या दलाल दिया और किस वकील ने अपने मौकिल के लिए क्या कौन सा रास्ता अपनाने की कोशिश किया, अदालत ने किस बंदे को कहाँ पे टोका है और किसको कहाँ पे रियायत दी है, ये सब कुछ आज आपको हम अपने व्लॉग में बताएंगे। तो आइए नाजरीन, हम अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। नाजरीन, आज मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। पहले मैं शलवार कमीज़ में अपने व्लॉग्स बनाता था, आज मैंने कहा अपने नाजरीन के लिए थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लें। नाज़रीन, जैसा कि आप ख़बरों में देखते रहे होंगे, 2 दिन लगातार ख़बरें चल रही हैं। न्यूज़ चैनल्स ने अपना भरपूर अपना सरमाया बढ़ाया। उनके एंकर्स जितने भी थे सब ने अपनी जान लड़ा दी है। लेकिन सबसे यहाँ पे देखने वाली बात है कि सबसे अच्छी रिपोर्टिंग किस चैनल की थी। नाज़रीन, सबसे अच्छी रिपोर्टिंग जो थी, इस वक्त GNN जो है ना वो टॉप के ऊपर जा रहा है। जितने भी चैनल हैं सब के ऊपर सब कर लेके जा रहा है। टॉप के एनालिस्ट हैं उनके पास, जितने भी चैनल्स हैं ना कोई जानिबदारी दिखा रहे हैं, ना किसी के साथ कोई ज़्यादा बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया, जितने भी नेशनल लेवल के मीडिया चैनल्स हैं सब के ऊपर टॉप के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, पंजाब असम्बली और CM पंजाब का इलेक्शन। लेकिन नाजरीन, आप देख रहे हैं मैं अपना व्लॉग छत पे ठहर के जो है ना बनाता हूँ। नीचे हमारे इधर जो है ना सिग्नल लेवल का थोड़ा मसला, और छत पे कुछ सुकून भी होता है। आवाज़ें वगैरह घर में जो कोई बात कर देते हैं, ऐसे बच्चे वगैरह तंग करते हैं, फिर इसलिए छत के ऊपर आके मैं अपना व्लॉग बनाता हूँ और आपको इसी मौसम की सूरत हाल भी बता रहा हूँ साथ साथ। ये देखें कैसा बड़ा VIP बारिश हो रही है, हल्की हल्की यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है। नाजरीन, GNN जो है ना वो इस वक्त टॉप के ऊपर जो है ना ट्रेंड कर रहा है, यानी कि सबसे अच्छी रिपोर्टिंग और लेवल की रिपोर्टिंग जो है ना एक नंबर, जिसको हम कहते हैं 1 को 1 की रिपोर्टिंग कर रहा है। जितनी भी न्यूज़ आती हैं सबसे पहले जो है ना GNN के ऊपर नशर होती है। नाजरीन, GNN के पास इस वक्त जो है ना सब पाकिस्तान में जितने भी टॉप के एनालिस्ट थे ना सब उन्होंने अपने हायर किए हुए हैं। और नाजरीन, अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के ऊपर किस बंदे ने सबसे अच्छी और लेवल रिपोर्टिंग किया और सबसे अच्छे व्लॉग्स, तो आपको पता है एक ही बंदा है जिससे हम भी इंस्पायर हुए हैं और हम भी अपने व्लॉग बना रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब जो है ना उनसे हम भी इंस्पायर हैं और उन्हीं को देख के हम भी व्लॉग बना रहे हैं। और दूसरा जो ट्विटर के ऊपर इस वक्त सबकत लेके जा रहे हैं सबके ऊपर, वो है सदीक जान साहब, जो अभी अभी बोल न्यूज़ के साथ उनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। पहले भी था लेकिन फिर उन्होंने 92 न्यूज़ ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब जो है ना उन्होंने बोल न्यूज़ जो है ना बोल न्यूज़ हो गया। हाँ, अभी भी बोल न्यूज़, जी ठीक है, ओके। बोल न्यूज़ के साथ ही वो एंटरटेन कर रहे हैं अपने नाजरीन को। नाजरीन, पल पल की अदालत में रह के पल पल की रिपोर्टिंग जितनी भी हो रही होती है, सारी की सारी जितनी भी समाअत हो रही है, जजेस के क्या रिमार्क्स हैं उसके ऊपर, वकला जो हैं अपोजिशन के भी, अपोजिशन यानी कि PTI अपोजिशन में, और हुकूमती इत्तेहाद जो है PDM, उसके भी जितने भी दलाइल होते हैं वकला के सब बता रहे हो। नाज़रीन, आपको पता था जुमे को पंजाब असम्बली का वोटिंग का दिन था, जिसमें से हमजा शहबाज को 179 वोट्स मिले थे और 186 वोट्स मिल गए थे। पर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला, पहले ही सबको पता लग रहा था कि इस दफ़ा जो है ना चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के CM मुंतखब हो जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन अचानक ही जैसे ही नून लीग के इजलास 3 घंटे तख़ीर से शुरू हुआ था, नाजरीन जैसे ही पंजाब असम्बली में नून लीग के मेंबर्स जो हैं, MPs जो हैं वो दाखिल हुए हैं, अपनी बसों से उतरने लगे हैं, तो उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उनके जो है ना कैंप के अंदर खुशी थी और बाज़ गश्त शुरू हो गई थी। एक लेटर के एंड पे एक लेटर लेके आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो गई है तो हम चलते हैं अंदर, थोड़ा सा भी लोग अंदर बना रहे हैं। लेकिन अंदर इस वक्त लाइट जा चुकी है, जिसकी वजह से हम अंदर अंधेरे में अपना व्लॉग नहीं बना सकते। आप मेरे बालों से देख रहे होंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है। बारिश अभी इतनी तेज़ नहीं हो रही, लेकिन जितनी भी हो रही है अच्छी खासी स्पीड में बारिश हो रही है, तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से हम बाहर ठहर के अभी अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद जो है ना फिर हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अंदर या बाहर नीचे जाके फिर करना पड़ेगा, मजबूरी है आपको, हमें अपना व्लॉग अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी लाइट जा चुकी है और अंधेरा है।
اور اگر کمرے میں بیٹھ کے بناتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا آوازیں آتی ہیں، پنکھا جو چل رہا ہوتا ہے، اوپر مائک بھی ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مائک صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنا ویلاگ ادھر سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ میں نیچے گیا تھا ابھی، تو نیچے بھی ماحول صحیح نہیں ہے تھوڑا سا، تو ابھی ادھر سے ہی اپنا ویلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً اگر میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ فل انٹرٹین ہوں، بور نہ ہوں میرے چینل کے اوپر آ کے، اگر پھر بھی تھوڑی سی کمی یا کوتاہی آ جاتی ہے، لیکن انسان کا طاقہ پتلا ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہم اس کو صحیح کر کے آپ کو صحیح طرح سے، جس طرح سے آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، صحیح بات ہے، آپ کا حق ہے، آپ پیسے بھر کے میرا چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے انٹرٹین کروں۔ جیسے ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم ہوتا ہے، اسپیکر جو ہے نا، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد خان مزاری جو ہوتے ہیں، بلک شہر مزاری کے بیٹے جو ہیں، دیرہ غازی خان سے ان کا حلقہ ہے، وہ بلونگ کرتے ہیں، مزاری برادری سے بلونگ کرتے ہیں۔ نوجوان سیاستدان کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بک جاتے ہیں، کچھ سینئر سیاستدان، لیکن یہ پکا ہو گیا کہ اگر آگے سے جتنی بھی پارٹیز ہیں نا، وہ اپنے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں، یا یہ جو ہوتی ہے منسٹرز، جو تگڑے منسٹر ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے پکے ڈھکا بندہ جو ہوگا ان کو دیں گے، یا پھر جو سینئر سیاستدان ہوتے ہیں ہمیشہ انہی کو سپورٹ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ وقت پڑنے پر ہمارا ساتھ دیں، کہیں اپنا رخ نہ بدل لیں۔ اسی کے ساتھ ہی عدالت نے جمعے والے دن جو ہے نا، جیسے ہی پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ کا اعلان ہوا، حمزہ شہباز منتخب ہو گئے، حالانکہ جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے نا تقریر کرتا ہے، اپنی جو اعزازی تقریر جس کو کہتے ہیں، وہ اعزازی تقریر کرتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت سی ایم پنجاب جیسے بھی بننے ہوں، منتخب ہوں، لیکن سی ایم پنجاب تو منتخب ہو گیا۔ بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ عوامی نمائندہ بن کے کہیں بھی آئے، جس طرح سے بھی بنے، یہ تو اب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، جیسے بھی دی ہے، جس طرح سے بھی دی ہے، اب ہمیں قبول تو کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کے بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈپٹی اسپیکر نے نتائج کا اعلان کیا، اسی کے ساتھ ہی جتنے بھی خاص طور پر راجہ بشارت خان جو ہے نا، پی ٹی آئی کے ایکس لا منسٹر جو ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا اچھی خاصی ان کے ساتھ، ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ جو ہے نا، اس کی جیسے ہاتھا پائی تو نہیں کہہ سکتے ہم، لفظی گولہ باری ایک دوسرے کے اوپر پھونک کیا انہوں نے۔ راجہ بشارت صاحب کیونکہ ایک وکیل بھی ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا ڈپٹی اسپیکر صاحب کو کہ آپ یہ غلط رولنگ دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان، جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جس فیصلے کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، یہ وہ فیصلہ ہے ہی نہیں، اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ غلط اس کو ریڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، میں بالکل ٹھیک سے ریڈ کر رہا ہوں، آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ چلے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ لیکن چودھری شجاعت حسین کا میرے پاس خط آیا، اور میں نے اس خط کو، چودھری شجاعت حسین کا جو خط میرے پاس آیا، چودھری صاحب کو فون کر کے میں نے 3 دفعہ کنفرم کیا کہ آیا یہ خط آپ نے ہی میرے پاس بھیجا یا کسی اور بندے نے بھیجا، تو چودھری شجاعت حسین نے کنفرم کیا کہ ہاں جی ہاں بالکل یہ خط میں نے خود ہی بھیجا ہے۔ وہ اور بات ہے، چودھری شجاعت حسین کو اپنے ان کے جو بچے ہیں ان کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ڈپٹی اسپیکر کو ان کی بات 3 دفعہ فون کر کے سمجھ آ گئی، اچھی بات ہے۔ لیکن اب دیکھیں آگے جو ہے نا، پھر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، جبکہ جو وفاق میں جب تھے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تب جب رولنگ دی گئی تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی طرف سے، تو وہ ہیرو بن کے نکلے تھے۔ ایک ایسا انہوں نے اپنا دبدبہ بنا لیا تھا پوری عوام کے اندر، جہاں پہ بھی جاتے عوام ان کے اوپر پھول نچھاور کرتی ہے۔ حالانکہ وہاں پہ اسپیکر بھی موجود تھے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے اپنی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں رولنگ دوں گا، آج دیکھتے ہیں۔ پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے رولنگ دی تھی، وہ رولنگ دی تھی، اور ایک دفعہ اس دفعہ پھر یہ سیم وہی ڈرامہ، جو جتنا بھی ڈرامہ کی اسکرپٹ ایسے گئی کہ جتنی بھی یہ چل رہا ہے نا اس وقت، یہ ایک ڈرامے کی سیریز چل رہی ہے۔ پہلے وفاق میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، پھر اس کو صوبے میں امپلیمنٹ کیا گیا۔ اس امپلیمنٹیشن کے بعد جیسے ہی یہ نتائج کا اعلان کرتے ہیں، حمزہ شہباز کو ایک پتہ نہیں کیسے ڈپٹی اسپیکر کے دماغ میں آ گیا، جو کم ووٹ لینے والا اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور جو زیادہ ووٹ لینے والا اس کو اسمبلی سے باہر نکال دیا۔ جیسے یہ نتائج کا اعلان ہوا، پی ٹی آئی نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، جبکہ حمزہ شہباز اور نون لیگ کے گروپ میں ایک
خوشی پھیل گئی ہے. جتنے بھی ان کے کارکنان نے سب نے مٹھائیاں بانٹی ہیں, ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی ہیں, بھرپور مٹھائیوں کا دور چلا ہے. مٹھائی جیسے بھی بانٹ لیا, اب کھا بھی لیا. اب وقت ہوتا تھا, اب پی ٹی آئی نے جانا تھا اپنے بسز جیسے نیازی ایکسپریس میں بیٹھ کے ایسے لینڈ کر کے فل بزنس کلاس بسز میں بیٹھ کے ایگزیکٹو کلاس بزنس کلاس سکون سے اپنے ایم پی ایس کو لے کے ویسے ہی لے کے فل بارش میں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پہنچ گئے. 186 ممبر مسلم لیگ کاف اور جس کے بھی تھے پی ٹی آئی کے ملا کے 186 ممبر سارے پہنچ گئے سپریم کورٹ رجسٹری کے. ایسے جا کے بریک لگا ان کا, سارے نیچے اترے, پورا میڈیا سیٹ اپ نیشنل لیول کا میڈیا رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. پرویز الہی صاحب کو تو اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا بھائی, یعنی کہ ان کے بہنوئی ہو گیا. اصل میں آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ جو کافی بندے ہیں وہ سمجھتے ہیں پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں یہ بھائی ہیں. یہ بھائی نہیں ہے, یہ جو ہے نا چودھری شجاعت حسین جو ہے نا چودھری پرویز الہی سے چھوٹے ہیں. بڑا بھائی جو ہے وہ ہے یہ پرویز الہی ہے, اور جو چھوٹا ہے وہ ہے چودھری شجاعت حسین. چودھری پرویز الہی کی جو بہن ہے ان کی شادی ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین سے. تو اس ناطے سے جو چودھری صالح حسین ہوا وہ اس کا جو ماما ہوا وہ پرویز الہی ہو گیا, اور جو چودھری مونس الہی کا پھوپھڑ ہوا ہے وہ ہو گیا اس کا چودھری شجاعت حسین ہو گیا. اصل لیکن جہاں پہ بہت سی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, سب سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں. سگے نہیں تو مترائے سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اسٹیپ برادرز ہیں دونوں. تو لہٰذا یہ بھی کنفرمیشن میں آپ کو کر دوں, یہ برادرز نہیں ہیں نہ اسٹیپ برادرز ہیں, یہ جو ہے نا چچو زاد بھائی ہیں دونوں. ان کے سارے وہ جو درمیان میں ایک چودھری وجاہت آئے تھے وہ بھی ان کے بھائی تھے. وہی کہہ رہے تھے کہ چودھری طارق بشیر چیمہ نے ہمارے خاندان کو توڑ دیا. جلدی اپنے ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. جیسے ہی سپریم کورٹ لاہور رجسٹر میں پہنچے تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز وہاں پہ آئے ہوئے تھے, ایکس ایم این ایز جو کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, سب نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ آج جیسے ہمارے دور میں رات کو 12 بجے عدالت سموٹو لینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں عدالت کے مرتکب ہمیں ٹھہرانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, اسی طرح سے عدالت کو چاہیے کہ اب بھی اس کے اوپر ایکشن لے اور رات کے وقت عدالت کھولے اور ہمیں جو ہے نا انصاف دے. عدالت نے اس وقت جو ہے نا اس وقت لاہور رجسٹری میں موجود تھے جسٹس اطہر من اللہ نہیں, وہ تو اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اس وقت تھے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال, جسٹس منیب اختر, اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک ایسا کہیں کہ ڈراؤنا خواب آپ کہہ لیں سمجھ لیں, جناب اعجاز الاحسن صاحب, آنریبل جسٹس جناب اعجاز الاحسن صاحب, جنہوں نے نواز شریف کو 2017 کے پاناما کے کیس میں نااہل قرار دیا تھا.